ہزارہ موٹروے حسن ابدال سے شروع ہوتا ہے اور تھاکوٹ میں ختم ہوتا ہے۔ اس موٹروے میں کل 6 ٹنلز ہیں۔ پہلی 2 ٹنلز حویلیاں اور کلندرآباد انٹرچینجز کے درمیان آتی ہیں اور اس وقت ہم ہزارہ موٹروے کی پہلی ٹنل میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہزارہ موٹروے کی پہلی ٹنل کو ایبٹ آباد ٹنل 1 کہتے ہیں۔ یہ ٹنل شملہ پہاڑی کے اندر سے گزر رہی ہے، اسی لیے اسے شملہ ٹنل بھی کہتے ہیں۔ اس ٹنل کی کل لمبائی 1724 میٹر ہے۔ ہزارہ موٹروے کی سرنگوں کی تعمیر میں کئی اہم نکات کو مد نظر رکھا گیا تاکہ یہ محفوظ، پائیدار اور مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ پہاڑی علاقوں کی ساخت اور زمین کی نوعیت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تاکہ سرنگوں کی تعمیر میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ آئے۔ تعمیر کے دوران قدرتی ماحول پر کم سے کم اثر ڈالنے کی کوشش کی گئی، خاص طور پر جنگلات اور پانی کے ذخائر کے تحفظ کو یقینی بنایا گیا۔ سرنگوں کی تعمیر میں جدید ترین انجینئرنگ تکنیکوں کا استعمال کیا گیا تاکہ یہ زلزلے اور دیگر قدرتی آفات کا مقابلہ کر سکے۔ سرنگوں میں مناسب وینٹیلیشن اور روشنی کا انتظام کیا گیا تاکہ مسافروں کو بہتر سفری تجربہ حاصل ہو۔ سرنگوں میں حفاظتی کیمرے اور ایمرجنسی اخراج کے راستے بنائے گئے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری مدد فراہم کی جا سکے۔ ایبٹ آباد ٹنل 1 سے 3 سے 4 منٹ کی مسافت پر ایبٹ آباد ٹنل 2 آ جاتی ہے اور اس وقت ہم ایبٹ آباد ٹنل 2 میں داخل ہو چکے ہیں۔ ایبٹ آباد ٹنل 2 کی کل لمبائی 372 میٹر ہے۔ ایبٹ آباد ٹنل 2 ہزارہ موٹروے کی سب سے چھوٹی ٹنل ہے۔ ہزارہ موٹروے کی تیسری ٹنل مانسیرا انٹرچینج کے بعد آتی ہے اور اسے مانسیرا ٹنل کہتے ہیں۔ اس ٹنل کی کل لمبائی 2529 میٹر ہے۔ ہزارہ موٹروے کی سرنگوں کی تعمیر کے دوران کئی چیلنجز اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جنہیں جدید انجینئرنگ تکنیکوں اور حکمت عملیوں کے ذریعے حل کیا گیا۔ ہزارہ کے پہاڑی علاقے میں سخت چٹانیں اور غیر مستحکم زمین کی موجودگی نے کھدائی اور تعمیر کو مشکل بنا دیا۔ سرنگوں کی تعمیر کے لیے نیوٹن میتھڈ اور ڈرل ٹنلنگ اینڈ بلاسٹ تکنیک استعمال کی گئی۔ لینڈ سلائیڈنگ سے بچاؤ کے لیے ری انفورسڈ کنکریٹ وال اور گراؤنڈ اینکرنگ تکنیک استعمال کی گئی۔ موٹروے کو زلزلے سے محفوظ رکھنے کے لیے فلیکسیبل فاؤنڈیشن اور شاک ایبزاربرز کا استعمال کیا گیا۔ بارش اور برفباری کے دوران پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لیے ہائیڈرو ڈرینیج سسٹم نصب کیا گیا اور قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے ایکو فرینڈلی کنسٹرکشن میٹیریلز کا استعمال کیا گیا۔ ہزارہ موٹروے کی ان ٹنلز میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری انخلاء کے لیے مخصوص راستے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح تمام ٹنلز میں فائر الارم، فائر ایکسٹنگوشرز، LED لائٹس اور CCTV کیمراز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ ہزارہ موٹروے کی چوتھی ٹنل کرمونگ ٹنل ہے۔ یہ ٹنل کرمونگ کے علاقے میں ہے اور اس ٹنل کی کل لمبائی 442 میٹر ہے اور اس وقت ہم کرمونگ ٹنل میں سے گزر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ ہزارہ موٹروے کی پہلی 2 ٹنلز میں 1 وے ٹریفک ہوتی ہے جبکہ باقی 4 ٹنلز میں 2 وے ٹریفک ہوتی ہے۔ ہزارہ موٹروے کی 5ویں ٹنل بٹل موڑ کے فوراً بعد آ جاتی ہے۔ یہ ہزارہ موٹروے کی سب سے لمبی ٹنل ہے اور اس کی لمبائی 2906 میٹر ہے۔ ہزارہ موٹروے کی سرنگوں کی تعمیر پاکستان کے شمالی علاقوں میں سفری سہولیات کو بہتر بنانے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی ہے۔ یہ سرنگیں نہ صرف پہاڑی علاقوں میں آمد و رفت کو آسان بناتی ہیں بلکہ وقت، ایندھن اور وسائل کی بچت میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ پہلے پہاڑی علاقوں میں سفر کرنا مشکل اور خطرناک ہوتا تھا، لیکن ہزارہ موٹروے کی سرنگوں کی بدولت مسافر اب محفوظ اور تیز رفتار سفر کر سکتے ہیں۔ ان سرنگوں کی تعمیر سے حادثات کی شرح میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ہزارہ موٹروے کے ذریعے تجارتی سامان کی ترسیل میں آسانی پیدا ہوئی ہے۔
जिससे मुकामी मायीशत को फ़रोग़ मिला है। पहले शदीद बारिश या बर्फ़बारी के दौरान पहाड़ी इलाकों में सफ़र करना मुश्किल होता था, लेकिन हज़ारा मोटरवे की सुरंगों की बदौलत ये मसला हल हो गया है। अब मुसाफिर हर मौसम में आसानी से सफ़र कर सकते हैं। हज़ारा मोटरवे की सुरंगें सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि अब सयाह कुदरती हुस्न से भरपूर इलाकों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। हज़ारा मोटरवे की तामीर के बाद सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिससे मुकामी होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर कारोबारों को फ़ायदा पहुंचा है। और इस वक्त हम थाकोट टनल में दाखिल हो रहे हैं। थाकोट टनल हज़ारा मोटरवे की छठी टनल है। इसकी कुल लंबाई 615 मीटर है और ये थाकोट के आगाज़ में वाक़ है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।